علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمائہ الکاملۃ وآلائہ الشاملہ، حمدا یملأ مکان الامکان وارکان الامکنہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، محمد صلاة تبلغ قائلها ولا تابها مأمنا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ واشانا رب رحمان دیا، واشانا رب سبحان دیا، واشانا رب رحمان دیا، واشانا رب سبحان دیا۔ او کیویں سات اسمان کی لارے نے، کیویں جگمگی کردے تارے نے، او کیویں سات اسمان کی لارے نے، کیویں جگمگی کردے تارے نے، او کیویں سورج دے لشکارے نے، کیویں کرلا چل نوران دیا، واشانا رب رحمان دیا، واشانا رب سبحان دیا۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، درود و سلام سید الانبیاء آقائد و جہاں امام اعظم امام کائنات امام الرسول شیمہ دویر بدر منیر میرے اور دوستان پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بابرکت ذات واسطے۔ حضرات دی وقار، میں انشاءاللہ کوئی لمبا چھوڑا نہیں، چند منٹ دی گفتگو تو صحاباب دے سامنے کرانگا۔ اللہ تعالیٰ کو دعائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو کوئی سناوا، میں جو کوئی سناوا، اور تسا احباب جو کوئی سنو، اللہ پاک سنا کے اندھے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ اللہ دی توفیق و رحمت دے نال حقانیت مسلک اہل حدیث اللہ پاک نے سانو مسلک عطا کیتا تے حق والا عطا کیتا۔ اس سے حوالے دے نال چند گزارشات کو احباب دے سامنے رکھنیاں نے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن مالک کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ نے قرآن دا پہلا مقام، اللہ خالق کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، مالک کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے، فرمایا یا
ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ مالک کائنات نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، مالک کائنات دی اطاعت کرو، اللہ دی اطاعت کرو تے اللہ پہ رسول دی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم۔ مالک کائنات نے فرمایا اوے اللہ پہ رسول دی اطاعت کرنی ہے، اللہ پہ رسول دی فرما برداری کرنی ہے، ولا تبطلوا اعمالکم، مالک کائنات دی اطاعت نہ کرے گا، اللہ دی فرما برداری نہ کرے گا، اللہ خالق کائنات دے قرآن تے عمل نہ کرے گا، اللہ دے قرآن تے عمل پیرا نہ ہوئے گا، میرے پیغمبر دے طریقے تے نہ چلے گا، ولا تبطلوا اعمالکم، وہ کتے اپنے اعمال نو تباہ و برباد نہ کر لینا۔ اے مالک کائنات دا قرآن ہے، اللہ پہ قرآن دا دوسرا مقام، مالک کائنات نے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا، وہ جڑا اللہ پہ رسول دی اطاعت کرنے والا، وہ جڑا اللہ پہ رسول دی فرما برداری کرنے والا، وہ جڑا اللہ پہ رسول دی گلاں دل دنا لگان والا، مالک کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ وہ جڑا میرے پیغمبر دی فرما برداری کرنے والا، وہ جڑا میرے پیغمبر دیاں باتاں پہ عمل کرنے والا، وہ جڑا میرے پیغمبر دے فرامین تے چلن والا، مالک کائنات نے فرمایا فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ مالک کائنات نے فرمایا اوے کل قیامت دا دن ہوئے گا، دنیا پہ میرے پیغمبر دی پیروی کرنے والا، دنیا پہ میرے پیغمبر دیاں گلاں منن والا، دنیا پہ میرے پیغمبر دیاں گلاں دے پیچھے چلن والا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ خالق کائنات اس بندے نو نبیاں دا ساتھ عطا کرنگے، مالک کائنات اس بندے نو صدیقین دا ساتھ عطا کرنگے، مالک کائنات اس بندے نو شہداء دا ساتھ عطا کرنگے، صالحین دا ساتھ عطا کرنگے۔ وہ کدی میرے پیغمبر دیاں گلاں پہ عمل تے کریا کرنا، وہ کدی میرے پیغمبر دیاں گلاں پہ منیا کرنا، اور میرے پیغمبر دیاں گلاں نو سینے نال تے لگایا کرنا۔ آئیے خبرات آئیے اللہ بھی توفیق و رحمت بنال، آج دنیا پہ ایسا مسلک موجود ہے اور جڑا میرے پیغمبر دیاں گلاں نو منن والا تے مسلک اہل حدیث ہے، اور جڑا میرے پیغمبر دیاں گلاں پہ عمل کرنے والا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ دی روایت نمبر 6، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوے امت محمدیہ پہ اندروں ایک جماعت ایسی، ایک گروہ ایسا گروہ ہے جتنی دیر تک کرے گا اللہ پاک دیاں مرتاں حاصل رہن گیا، قیامت تک کوئی دنیا دا گروہ اور جڑا انہاں بھی دشمنی کرنے والا انہاں دا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ طائفہ منصورہ انہاں دا باطل انہاں دا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور آئیے خبرات دی وقار امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام بخاری دے جڑے استاد نے علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ، انہاں اے جڑا قول نقل کیتا ابن ماجہ دے اندر، امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے اے جڑا قول نقل کیتا ہے کہ دنیا کائنات دے لوگوں اگر دنیا پہ اٹھتے ایسا کروئے تے ہم اہل الحدیث، اہل حدیث دا کروئے ہجے بھی سمجھنا ہے تے اگے آ جا، ای بات ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن
الخندل نے معرفت علوم الحدیث کے اندر صفحہ نمبر تو امام صاحب کا قول موجود ہے، فرمایا اِلَّمْ تَقُلْ غَافِقِ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ اَغْلَى الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ۔ امام اکبر بالخندل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس گروہ تو مراد اہل حدیث نہیں تے میں نہیں سمجھتا اس گروہ تو مراد کون ہے، ہجے بھی نہیں سمجھا۔ امام احمد بن سینان رحمت اللہ علیہ الواسطی حضرات جی وقار اپنے زمانے دے امام مندے جاندے سن اور اے اہل حدیث کی حقانیت بیان کر دینے، فرمایا لیس فی الدنیا مبتدعون وہو یبغض الا وہو یبغض اہل الحدیث۔ امام صاحب فرماتے ہیں فرمایا دنیا پہ اتے کوئی ایسا بدعتی نہیں جڑا اہل حدیث سے بغض نہیں کرتا۔ اے میرا مسلک ہے، میرا مسلک ہے، اے حقانیت ہے میرے مسلک دی، اللہ پی توفیق و رحمت تیرار تائیں کہ میں کیا کرنا کہ مسلک میرے دیا تم جاگتے نے آن پیا، مسلک میرے دیا تم جاگتے نے آن پیا، اللہ بھی توفیق و رحمت برال۔ میرا مسلک علماء کرام والا مسلک ہے، مولانا یاسر اکبر صاحب تشریف فرمانے مبلغ اسلام دین دے دائی، اے دین دیا خدمتہ کرنے والے، اللہ پاک قرآن پڑھنے والے، میری جماعت کا چھوٹے تو چھوٹا خطیب، اللہ پاک قرآن پڑھنے والا، اللہ پاک قرآن سنان والا مولانا یاسر مدنی صاحب، اللہ بھی قسم اللہ پاک نے اے اللہ نے اپنی دین واسطے قبول کر لینے، اے جنہ دی دن بھی گزر دی اللہ پاک دے دین دے اندر، رابطہ بھی بسر ہوندیاں تے مسلیاں تے، دن بھی گزر دے تے مسلیاں تے، رابطہ گزر دیاں تے دین دی تبلیغ دے اندر۔ اور میرے بھائی ایم ایچ اسلامک سینٹر والے لاہور دا منیا تنیا نام ہے اور دین دی اشاعت واسطے اے پوری دنیا پہ تیرا پیغام لے کے جا رہے نے، اے قرآن دا پیغام لے کے جا رہے نے، اے پیغمبر دا پیغام لے کے جا رہے نے، ایتھے کوئی ٹولے تمائیے لائے اپنے چینل پہ گانے معروف ہون واسطے، گانیاں دی حضرات سیڑیاں لگائے، گانیاں دی ویڈیاں لگائے، لیکن اللہ بھی قسمیں کتنے خوش نصیب بندے نے وہ جڑے ریکارڈنگ کر دینے تے اللہ پہ قرآن دی کر دینے، وہ جڑا پیغام پہنچا دینے تے اللہ پہ قرآن تے پیغمبر دے فرمان دا پیغام پہنچا دینے۔ آئیے خبرات پائیے، سب تو پہلا مسئلہ، سب تو پہلا مسئلہ اللہ بھی توفیق و رحمت پیران، میرا مسلک، میرا مسلک، مسلک میرے دیا تم جاگتے نے آن پیا، مسلک میرے دیا تم جاگتے نے آن پیا، اہل حدیث مسلکی، اہل حدیث مسلکی من آئے گڑ پہ کئیا، مسلک میرے دیا تم جاگتے نے آن پیا۔ اور ایک غابت دے بچ ساڈے پڑھیا ہویا قرآن، ایک غابت دے بچ ساڈے پڑھیا ہویا قرآن، دوجے خط دے اندر سونے نبی دا بیان، اللہ نو جس نے ملیا، اللہ نو جس نے ملیا تر اونے کئیا، مسلک میرے دیا تم جاگتے نے آن پیا۔ ہاں اللہ بھی توفیق و رحمت پرار، میرا مسلک، میرا مسلک کوئی دنیا پیا گلہ والا مسلک نہیں، میرا مسلک کوئی دنیا پیا باتہ والا مسلک نہیں، اللہ بھی توفیق و رحمت پرار۔ اگر اللہ پاک نے مسلک عطا کیتا تے مسلک حق عطا کیتا، اگر رب کائنات نے مسلک عطا کیتا تے او جڑا مسلک عطا کیتا، اور جاؤ دنیا کائنات پہ لوگو امام ابو حنیفہ
حنیفہ رحمت اللہ علیہ میرے واسطے قابل عزت نے، میرے واسطے قابل احترام نے، لیکن میں تقریر کیوں نہیں کرنا؟ میرے کو پوچھ امام نے، فقہ دے امام نے، لیکن حضرات پہ زی وقار معصومان الخطانی امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام نے میری اکھاں دے تارے نے، لیکن معصومان الخطانی امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل حضرات پہ زی وقار میری اکھاں دے تارے نے، علماء کرام اولیاء کرام میری اکھاں دے تارے نے، لیکن بات چلے گی میرے پیغمبر دی چلے گی، گل مننا گے میرے پیغمبر دی مننا گے، اور ایک ہی میرے مسلک دا درہ امتیاز ہے، اتباع کرنی ہے آمینہ بلال دی کرنی ہے، جڑے آمینہ بلال نو اللہ پاک نے ساری کائنات دا سردار بنا چھڑے، سارے نبیاں دا دلدار بنا چھڑے۔ اللہ دی توفیق و رحمت دے نال ساڈا مسلک حقانیت والا مسلک ہے، اسی اپنے مسلک دی حقانیت کیوں نہ بیان کریے؟ اللہ پاک نے سانو مسلک دو چار باتاں کریے تے بعد مکائیے ہیں۔ اللہ پاک نے مینوں مسلک عطا کیتا، او مسلک عطا کیتا جڑا حق والا مسلک ہے۔ سب تو پہلا مسئلہ جراباں تے مسا کرن دا مسئلہ ہے۔ صحیح ابو داؤد دی روایت نمبر 159، اور اللہ بھی توفیق و رحمت دنال مسلک اہل حدیث اعتدال والا مسلک ہے، مسلک اہل حدیث معتدل والا مسلک ہے، اعتدال والا مسلک۔ اللہ بھی توفیق و رحمت دنال ہے، میں کوئی متشدد نہیں، میں کوئی متعصب نہیں، کیونکہ اسیت دین دے اندر ہے یسیرو ولا تؤثرو وبشرو ولا تنفرو، اے دین دے اندر آسانیاں پیدا کرنے واسطے آمینہ دلال آیا، میرا پیغمبر تنگیاں دین واسطے نہیں آیا، میرا پیغمبر خوشخبریاں دین والا بن کے آیا، آمینہ دلال علیہ السلام نفرتہ پھیلان والے نہیں بن کے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد دی روایت سردیاں دے دن نے، نبی پاک 159 نمبر روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے نے، نبی پاک علیہ السلام نے میرے پیغمبر نے وضو مبارک کیتا تے آمینہ دلال نے جراباں پہ مسا کیتا۔ اے حدیث میرے پیغمبر دی کوئی اپنیاں گلاں نہیں کر رہا، کوئی دوجیاں پہ تیجیاں گلاں نہیں کر رہا، میں پیغمبر دی حدیث سنا رہا، میں پیغمبر دا فرمان سنا رہا۔ اور امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ ایسے حدیث جو بعد اور میرے پاک پیغمبر دے یاراں دے کولوں میرے پیغمبر دے یاراں دے نام درج کیتے نے، اور اے بات لکھی ہے سیدنا حضرت علی المرتضی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت انس بن مالک، سیدنا حضرت ابو امامہ، حضرت برا بن عادب، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہم۔ امام ابو داؤد نے انہوں تو ثابت کیتا ہے کہ جدو بھی جرابہ پہ مسا کریا کر دے اور سردیاں پہ اندر جرابہ پہن دے تو جرابہ پہ مسا کریا کر دے، حجے بھی نہیں سمجھیا۔ آؤ خبرات الاوسط ابن المنذر کتاب کا نام ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ نمبر 461 ہے۔ نبی پاک رأیت علیٰ ثم بارا، رأیت علیٰ بارا ثم توزع ومسح علی الجورابین۔ حضرت عمر بن غریب فرماتے نے، فرمایا میں پیارے علی المرتضی نو دیکھیا، میں پیارے شیر خدا نو دیکھیا، حضرت علی المرتضی نے پیشاب کیتا، بولو برار کرم تو بعد جراباں تے مسا کیتا، تے اج جراباں تے مسا کر دے تے اہل حدیث کردا ہے۔ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شجاعت مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج حضرات بے دی وقار انہاں باپاں دے عمل کر دے تے اہل حدیث کر دے، لیکن یار میرے مسلک دی حقانیت پہ دیکھنا، میں تاں نہیں عمل کردہ، امام صاحب نے عمل کیتا میں تاں نہیں عمل کردہ، مولانا یاسر اکبر صاحب میرے مسلک دے مبلغ نے، میرے مسلک دے دائی نے، مولانا صاحب کو میں سنیا، بلکہ میں تاں عمل کرنا اس بات دی اتے میں اپنے علماء دیا گل
گلاں سن کے عمل نہیں کرنا، اپنے مسجد دے امام دی گل سن کے عمل نہیں کرنا، اوے میں عمل کرنا واللہ تا عمل کرنا، اے آمنہ بلال دا عمل ہے، اے میرے پیغمبر دا عمل ہے، اے ساری کائنات دے سردار دا عمل ہے، اور اس پیارے پیغمبر دا عمل ہے۔ میرا یقین ہے زمین پڑھ سکتی ہے، آسمان پڑھ سکتے ہیں، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو سکتے ہیں، لیکن میرے پیغمبر دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اے میرے پیغمبر دا عمل ہے۔ اور آئیے خبرات پہ زیوکار بدائی الصنائع جلد ایک کتاب حضرات فقہ حنفی دی جلد نمبر 1 تے صفحہ نمبر 10 ہوتے اے جڑی بات موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام صاحب نے اپنی آخری عمر دے اندر جراباں تے مسا کیتا اور اپنی عیادت کرنے والے اے جڑی بات دسی ہے کہ اے عیادت کرنے والے ہو اے ساری عمر اج او عمل کر رہے ہیں جندے تو ساری عمر میں لوگاں نو روکتا رہا۔ اور آئیے حضرات اے ہدایہ اولین ہدایہ کی شرح ہدایہ اولین ملا مرگی نامی نے رحمت اللہ علیہ اشرف الخدایہ دے اندر اے جڑی بات لکھی ہے جلد نمبر 1 تے صفحہ نمبر 421 تے اے جڑی بات موجود ہے، فرمایا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی آخری عمر دے اندر جراباں پہ مسا کیتا اور ایسے بات پہ فتوہ جاری ہے۔ آؤ حضرات پہ دیوکار اور یار میری نہیں مننی نہ من، اگر پیغمبر دی نہیں مننی نہ من کتے اپنے امام دی تے من لے، اپنے امام دا عمل تے دیکھ لے۔ آئیے آخری بابتا تے بات مکائیے، اسی تے پیغمبر دے صحابہ نو منن والے، اسی تے پیغمبر دے صحابہ پہ عمل کرنے والے، نبی دے صحابہ نال دوستی بنا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ، سبحان اللہ، نبی دے صحابہ نال دوستی بنا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ، جنہ میرے آقا نو قریب ویکھیا، ہاں قریب ویکھیا، جنہ میرے آقا نو قریب ویکھیا، ہاں قریب ویکھیا، بلندیاں پہ اپنا نصیب ویکھیا، ہاں نصیب ویکھیا، ایک ایک وچ سونے نبی دیا دا جڑے سچے دین اسلام دے گواہ، اور آقا دی نماز بھی کی اصحاب نے، اصحاب نے، آقا دی نماز بھی کی اصحاب نے، اصحاب نے، الرفولیتین بھی صحابتوں ملا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ۔ آخری گلہ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیا گلہ پہ عمل کراں، اگلا عمل دساں۔ صحیح المسلم کی روایت ہے، روایت نمبر 691، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا ایک دسن والا پیغمبر دا صحابی ہے، اور میں عمل کیوں کرنا، میرے پیغمبر نے عمل کیتا اور میں عمل کیوں کرنا، میرے پیغمبر دے صحابی نے دسیا۔ اور صحیح المسلم دے اندر روایت موجود ہے، صحیح مسلم دے اندر اے جڑی بات موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 3 فرسخ یا میرے پیغمبر 3 میل تو زیادہ سفر کر دے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز نو قصر کریا کر دے، اور اج دے دور دے اندر 22 کلومیٹر مند ہے۔ کتے قدرات علماء کرام نے لکھیا 21 کلومیٹر تے 700 میٹر بن دے تے کسے نے 22 کلومیٹر لکھیا، لیکن یار دنیا کائنات دے لوگو آج 22 کلومیٹر تے بھی عمل کر دے تے آج دا اہل حدیث کر دے، اگر پیغمبر دیا گلہ من دے تے اہل حدیث من دے۔ اللہ نے میرے مسلک نو ترہ امتیاز عطا کیتا، میں اہل پہ گہرے دیا گلہ نہیں سندا، میں اگلے پہ پچھلے دیا گلہ نہیں سندا، اوے جا جا منو منانا ہے میرے مسلک دے اندر، اگر بچے نو منانا ہے پہلے پیغمبر دی حدیث لے کر کے آنا، اگر منو منانا چاہنے کہ نبی پاک رب العالمین تو بغیر نماز پڑھ پہلے پیغمبر دی حدیث لے کے آنا، اگر منو منانا چاہنے کہ آمین نہیں کہنی چاہیے اچھی پہلے میرے پیغمبر دی حدیث لے کے آ، کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں، اگر منو منانا چاہنے کہ جراباں تے مسا نہیں کرنا چاہیے
پھر میرے پیغمبر دی حدیث لے کے آ اگر مینوں منانا چاہندے کہ قبراں تے سجدہ جائز ہے پھر میرے پیغمبر دی حدیث لے کے آ میرے پیغمبر دا فرمان لے کر کے آ کیونکہ میرا مشرق کو مشرق ہے کہ دنیا کائنات دے لوگوں علامہ صاحب دی گل نوں چھڑیا جا سکدا میرے مشرق دے مبلغ دی گل نوں چھڑیا جا سکدا دائی دی گل نوں چھڑیا جا سکدا لیکن میرے پیغمبر نے جڑا فرما دیتا اوے آمینہ بلال دی گلاں نہیں چھڑیاں جا سکدیاں میرے پیغمبر دا فرمان نہیں چھڑیا جا سکدا کیونکہ اسی محبتاں پائیاں نے اسی ساڈی محبت دا خیال میں کہ سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی میں تینوں عادت ہے کدی ادھر منہ مار لگ پیا کدی ادھر منہ مار لگ پیا اے بھی میرا تقرید کرو ایندی بھی تقرید کرو رب محمد دی قسم ہے میرے کا سب نالوں اگے کہ قول و قرار منیا جائے گا اعمال و افعال منگے جان کے تے آمینہ بلال تے مننے جان کے سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھٹی نہیں ہو سونے نو بنان دی اور ساٹی آپ لوڑا توڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلا سبھی سمجھا گیا اور لوڑ نہیں سرین پیتی قرآن برا جان دی جاکی اتے دم پہ گئی نبی سلطان دی پیغمبر دی نا سنائیے تے بات مکائیے کیڑا پیغمبر ہے اور میں پیغمبر ہی صلوات و سلام دے نال محبتہ کیوں کرنا پیغمبر دے نال پیار کیوں کرنا کہ محمد دیاں کی تعریفاں سن صلاۃ و سلام میرے پیغمبر دا اٹھنا بھی آلہ میرے پیغمبر دا بیٹھنا بھی آلہ محمد دیاں کی تعریفاں سناوا صلی اللہ علیہ وسلم محمد دیاں تعریفاں سناوا او دی کالی کملی تو قربان جاوا محمد دیاں کی تعریفاں سناوا اور بڑا ظلم مکے تے ظالم کماتے بڑا ظلم مکے تے ظالم کماتے اور راگا پہ بچ ویسن کنڈے پچھاندے او نالئی بھی منگیاں نے رو رو دعاوا محمد دیاں کی تعریفاں سناوا اور جواب جڑے کہندے نے اہل حدیث پیغمبر نال پیار نہیں کردے اہل حدیث پیغمبر نو نہیں من دے میں کہنا چاہنا او یار میری عقیدت پیغمبر دے نال اتنی ہے میری تے محبت پیغمبر دے نال اتنی ہے میرا صبح گزرے تے پیغمبر دی سنت دے مطابق میری فجر آئے تے پیغمبر دی سنت دے مطابق میرے کولو کوئی پوچھے میرے کولو کوئی سوال کرے او بیلیا نماز دے اندر افریدین کیوں کرنا میں آقا میں تا نہیں کرنا میری مسجد دے امام دا مسئلہ میں آقا میں تا کرنا او میرے پیغمبر نے افریدین کیتا ایسے وجہ تو کرنا میرے کولو کوئی سوال کرے مولوی صاحب امام مسجد صاحب تسی مدمات دے اندر مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ سکتا یا نہیں پڑھ سکتا میں آقا پڑھ سکتا وجہ کیے میرے پیغمبر کی صلوات و سلام دے صحابہ دا عمل موجود ہے میرے پیغمبر دی حدیث موجود ہے میرے واسطے قول و قرار منیا جائے گا تے آمینہ بلال دا منیا جائے گا میرے کولو کوئی سوال کر دے مولوی صاحب جلسہ استراحت کیوں کر دیو اور سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ایک اس وجہ تو پڑھ دیو اور میں کہاں اگر مینوں منانا چاہنا
چاہنا ہے اگر میرا قوم چھڑانا چاہنا ہے پہلے پیغمبر دی کوئی حدیث چلے کے آ میں اسی وجہ تو کرنا کیونکہ میرے پیغمبر دا فرمان موجود ہے وہ دونوں سجدیاں دے درمیان ہے میں اسی وجہ تو بیٹھنا اسی وجہ تو درود اسی وجہ تو دعا پڑھنا ربی غفر لی کیونکہ میریاں نظروں دے سامنے ابن ماجہ دے پیغمبر دا فرمان ہے اسی وجہ تو میں پڑھیا کرنا تاکہ میں کیا کرنا پیغمبر نال محبت پیغمبر نال پیار میرا مسلک ہے محمد دیاں کی تعریفاں سنا اب بلاؤ نا بچے نو مڑا جیتے لے کے اس راز تک ادھر آؤ پتر اندر آؤ شاباش شباؤ آؤ اندر آؤ تو انہوں کمے لائیے آجو آجو ماشاء لے تو ڈر کے پاس چلو انہوں دی محبت ہوں محمد دیاں کی تعریفاں سناوا صلی اللہ علیہ وسلم محمد دیاں کی تعریفاں سناوا او دی کالی کملی تو قربان جاوا اور نبی جی پر رغم برستی نبی روزے پہ رقم پہ برستی تے دیداریوں دلی دنیا برستی پیر دی کاکے شرما محمد علماء کرام تشریف فرمانے اللہ پاک میں جو کچھ سنایا تسا سنیا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے جزا فی الدنیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.